بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں یہ سعودی بھی مثل یہودی کذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہوئی شراب۔ تاریخ کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ انگریز نے اپنے پیک کے دور میں جن فرقوں کو تراشا عالم اسلام کے لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، انہی فرقوں میں سے ایک فرقے کے یہ ورکر اپنا یونیفارم پہن کے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں اور ایک سادہ لو مسلمان وہ شعر پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں، درود و سلام کا اس کا ایک انداز ہے، تو وہ یہ حضرت صاحب ساتھ موبائل لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا سرکار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت، اچھا سنیے، اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، ابو بکر صدیق بڑے ہیں، وہ تو ہیں بڑے صحابہ کرام تو ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، احمد رضا خان بڑے ہیں، ہے نا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی ہے جو احمد رضا خان نے فرمایا ہے۔ کہ مجھ سے سننا چاہتا ہوں کیا کیا چاہتے ہیں آپ، مطلب کیا مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کی کیفیت ہم نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے امام اہل سنت کے شعر۔ تو کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بڑے ہیں، دکھاؤ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں ابو حنیفہ سے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے، دلیل دو، ہم دیتے ہیں دلیل۔ اب آپ بتائیں ابو بکر صدیق بڑے ہیں یا رسول خدا؟ آپ کہیں گے حضور بڑے ہیں، تو آپ حضرت صدیق اکبر کی طرف تو بعد میں جائیں، پہلے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ لیں جن میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ امام الانبیاء نے خود اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ انبیاء کرام قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ سادہ سا بندہ پوچھتا ہے سر آپ بتا دیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے آپ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں زندہ ہیں، ہوں گے زندہ، ان کی زندگی کا ہمیں کیا پتا، ہوگی کوئی زندگی، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ نے مسلم شریف نہیں پڑھی؟ ماشاءاللہ آپ تو ویسے حدیث کے جانشین اور روح رواں قافلہ سالار آپ کا ہے کہ ہم تو حدیث کے ماننے والے کائنات میں آپ ہیں، تو آپ نے یہ حدیث شریف کیوں نہیں پڑھی؟ صحیح مسلم کے اندر 6157 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان میں، سنن النسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابی یعلی الموصلی میں، مسند بزار عبدالرزاق ابن ابی شیبہ، لا تعداد حدیث کی کتابوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اس زندگی کا، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ رسول اللہ نے جب بتایا پھر بھی آپ کو نہیں پتا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ انبیاء کیسے زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب سے شاندار زندگی دیتا ہے جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، 3 اور صحابہ اس حدیث کو روایت فرمانے والے راویان میں شامل ہیں۔ اور پھر اس سے بعد اگلی روایت مسند ابی یعلی میں، مسند بزار میں، لا تعداد کتابوں میں ہے، اور محدثین کا اتفاق ہے یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ کہتے جی آخرت میں ہوں گے کہیں زندہ، وہ کہیں نہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ عام بندوں کے جسم تو مٹی ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر میں کیا معاملہ فرمائے گا؟ سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مستدرک، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اتفاق ہے محدثین کا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ اور ابن ماجہ کی 1637 نمبر روایت میں فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، رب کے نبی صرف زندہ ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت
جناب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. وہ رزق رحمت کا ہوتا ہے, نور کا ہوتا ہے, اپنی معرفت اور اپنے قرب کا یہ ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم نے رزق دیا وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور تو جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام احادیث کا مجموعہ, صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب چاہیں, جس کے پاس چاہیں, جس انداز میں چاہیں وہ آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. یہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کا ترجمہ اور مفہوم ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 430 کے اندر حضور نے فرمایا, میں نے اپنے آپ کو جماعت انبیاء میں دیکھا. فیضا موسیٰ قائم یصلی, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, حضور فرماتے ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. فحانت الصلاۃ, نماز کا وقت ہوا ہے بیت المقدس میں. فاممتہم, میں نے ان کو امامت کرائی. دو نمازیں یکجا نہیں, پہلے درود ہے بعد میں نماز ہے. اب انبیاء اپنی قبروں سے بیت المقدس جاتے ہیں, قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضور حج کرنے کے لیے گئے, صحیح مسلم کے اندر 166 نمبر روایت ہے, 420 اور 421 نمبر یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور وادی ازرق پر گزرے. فرمایا کیا نام ہے یا رسول اللہ ازرق؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام ٹیلے سے نیچے آ رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. اور آگے فرمایا دیکھو وہ یونس علیہ السلام آ رہے ہیں. اب انبیاء حج کرنے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہوں گے زندہ آخرت میں. آخرت میں نہیں, وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں, لیکن ان کی زندگی انسانی عقل سے بالاتر ہے. اور آج بھی وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو امام اہل سنت کا یہ فرمانا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, یہ ایک سادہ ہلکا شعر نہیں ہے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا ہے رضی اللہ عنہ, وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا ہے. اور حضور کے فرمان کی ترجمانی امام اہل سنت کے ان اشعار میں ہے. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو دین کے لٹیروں سے اپنی پناہ عطا فرمائے, اور اللہ عقیدہ وہ بخشے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے عشق والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی محبت اور عشق میں ہمیں موت عطا فرمائے.